حالیہ واقعات جیسے ہماری بہنیں ہماری بچیاں جتنی بھی ہیں سب وہ بھاگ کر خاص کر شادیاں کرتی ہیں اور یہ ٹرینڈ عام بھی ہوا ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ہم نے آج کل دیکھا بھی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل رہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا. پہلے نبیوں سے جو ہم تک بات پہنچی ہے مشترکہ بات وہ ہے اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت. جب تم سے حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرو. جب خدا سے حیا نہیں ہے تو نماز چھوڑے گا, روزہ چھوڑے گا اور اللہ نے کریم ایمان بھی چھوڑ دے گا. جب انسانوں سے حیا نہیں ہے, ماں باپ سے حیا نہیں ہے تو ان کے سامنے سگریٹ بھی پیے گا, ان کے سامنے بدکاری بھی کرے گا. بہت اہم کمی جو ہمارے اندر رہ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کی ٹور پر بھیجتے ہیں. اسکول کے ساتھ بھیج دیا, ایکسکرشن پر بھیج دیا, لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ ہم بچوں کو مدرسہ دکھائیں, ہم مسجد دکھائیں, ہم دینی اجتماع دکھائیں, دینداروں کی شکلیں دکھائیں. یہ ہم بھول گئے ہیں. تربیت یافتہ لوگوں کی شکلیں دکھائیں, علماء کے صحبت میں بٹھائیں. ہم نے مسجدوں سے بھی بچوں کو دور کر دیا ہے. میں کیسے توقع رکھوں گا کہ جس مسجد کے اندر ماں باپ کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے آپ نے وہ بیان بچوں کو سنایا نہیں. کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اسی کا میں نے یہ مفہوم بتایا کہ وہ جو ہے وہ حق پرست پیدا ہوتا ہے, اس نے حق کی تلاش میں حق کو قبول کرتا ہے. اسی لیے میرا تجربہ ذاتی ہے کہ ہم بچے کو جب کہتے ہیں کہ تیرا خدا ہے, تیرا پالنے والا ہے, اس پر وہ کراس کوسچن نہیں کرتا ہے. وہ الستو بربکم کا وعدہ اس کے دماغ میں فطرت میں موجود رہتا ہے, پیدائشی طور پر. پھر آپ نے فرمایا اس کے والدین یا تو اس کو جو حویدانی ہی یا نصرانی ہی یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں. اس پہ سائیکولوجیکل افیکٹ پڑے گا ماں باپ کا, ماں باپ جو بھی کریں گے ان کے حرکات کا, ان کے الفاظ کا, ان کے رویے کا سائیکولوجیکل افیکٹ ان پر پڑے گا. اگر وہ ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے, اچھی بات کرتے ہوئے, اچھے کردار کے ساتھ دیکھے گا تو ویسے اس کے دل میں نقش ہو جائے گا کہ ہم نے اپنے بچے کے اخلاق کو درست کیا نہیں. بچپن سے ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ تیرا برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. اور برائٹ فیوچر میں ہم نے مراد لیا ہے روٹی کپڑا مکان, کریئر اورینٹڈ بنا دیا ہے دنیا کی, اچھی گاڑی, اچھا شوہر یا اچھی بیوی, بالکل اچھا کھانا, میٹیریلسٹک بالکل صحیح. جب وہ میٹیریلسٹک ہے تو ظاہر ہے اس کو آپ نے اخلاقیات اور آخرت سے محروم کر دیا ہے. بالکل صحیح. وہ ٹوٹلی میٹیریلسٹک بن گیا ہے. شادیاں دیر سے کرتے ہیں ایک بات. دوسری وجہ شادیوں کو مہنگا بنا دیا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ شادیوں کو مہنگا بنا دیا. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. صحیح. اب خرچوں ہم نے بڑھا دی, رسومات ہم نے بڑھا دی. اب یہ بھی پورا کرو, وہ بھی پورا کرو, یہ بھی پورا کرو. حالات ہمارے سامنے ہیں. اب جب اس کو حلال طریقے سارے بند کر دیے بھوک لگ رہی ہے, صحیح بات, تو حرام کی طرف جائے گی. سو اس فکر کی وجہ سے جو مخلوط عالم ہوئی ہے, یعنی لڑکا اور لڑکی اب آزادی طریقے سے گھوم رہے ہیں, ماں باپ اوپر سے پہلے سے نظر نہیں رکھ رہے ہیں. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یعنی یہ اس کاموں میں پڑھ رہے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے اس قدم کو اٹھائیں. آج کل سکھایا جاتا ہے آپ کو اسکول میں الفاظ پڑھائے جاتے ہیں شائنس النس. صحیح بالکل. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیا شعبۃ من الایمان, ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. آج ہمارے پوڈ کاسٹ کے مہمان ہیں دارالعلوم بلالیہ سری نگر کے استاد حضرت مولانا مفتی نعیم الرحمن فاروقی القاسمی دامت برکاتہم العالی. السلام علیکم مفتی نعیم الرحمن صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے مجھے اس لائق سمجھا ہے کہ میں آپ کے ناظرین اور آپ کے سامعین تک کوئی بات پہنچا سکوں. جزاکم اللہ خیر. آپ سے ہم سیدھے سوالات پہ آتے ہیں. کچھ برننگ ایشوز ہیں ہمارے آج کل کے سوسائٹی کے, تو اسی کے لیے ہم نے آپ کو مدعو کیا اور آپ سے ہم نے التماس کے ٹائم کے لیے. سب سے پہلا مسئلہ ہمارے یہاں پہ ہے جوانوں کا, کیونکہ جیسے ہم سب واقف ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں لگ بھگ سارے, اور سب لوگ اس چیزوں کو جانتے ہیں. ہمارے یوتھ, خاص کر ہمارے لڑکے, ہماری لڑکیاں, اصل میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ دینی تعلیم سے ہمیں لگتا ہے شاید دور ہیں, یا تو تربیت میں کچھ کمی آئی ہے. آپ کے حساب سے کیا یعنی اس کا سدباب ہو سکتا ہے, یا اس کا کیا طریقہ کیا ہو سکتے ہیں ان کو واپس سے راست میں لانے کے لیے؟ دیکھیے, یہ صرف ہماری سوسائٹی کی بات نہیں ہے, پوری دنیا کے بچوں کا یہی حال ہے. اور بچوں کی تربیت کا آغاز ہمارے ماں باپ اور ہمارے جوانوں کی منگنی سے ہوتا ہے. اس لیے کہ جیسی ماں ہے اور ویسے اس کے بچے ہیں. ماں بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ, سب سے پہلا کالج, سب سے پہلی یونیورسٹی ہے. اس لیے سب سے پہلے ہمیں منگنیوں اور نکاحوں کے وقت جوڑوں کو خوب پرکھ کر اور سمجھ کر تلاش کرنا چاہیے. آپ نے اپنے فیوچر کے بچوں کا یا بچوں کے فیوچر کا, دونوں کا, ان کے رخ کو اسی وقت آپ نے متعین کر دیا ہے جس دن آپ نے منگنی کی ہے, جس دن آپ نے شادی کا سوچا ہے. مطلب ایک اور مسئلہ بھی اسی زمین میں آپ سے کہوں گا کہ ایک اور رواج ہے ہمارے یہاں پہ منگنیوں کا, پھر اس کے بعد شادیوں کا. شادی اور منگنی کو الگ الگ رسوم سمجھا جاتا ہے. کیا منگنی سچ میں اسلام میں اس کا کوئی جواز ہے؟
اب سوال سے سوال تو نکلتا ہی جائے گا جی اور آپ پوچھتے بھی جائیں گے اور جی پوچھنا چاہیے بھی. جی منگنی کو شریعت میں خطبہ کہتے ہیں. جی خطبہ کے معنی ہوتا ہے نکاح کا وعدہ. جی منگنی فی نفس ہی منگنی جی یہ تو ضروری ہے، صحیح. اس لیے کہ دونوں طرف کی رضامندی کا ہونا ضروری ہے. جی دونوں طرف کے لڑکے لڑکی کا ایک دوسرے کو دیکھنا اور ایک دوسرے کے مزاج کو اور خاندان کو دیکھنا جی صحیح. یہ اس وجہ سے ہے جی کہ ہمارے رشتے صحیح سمت میں چلے اور وہ اپنی پوری زندگی نبھاتے رہیں. جی بالکل. اگر یہاں نہیں دیکھیں گے تو آگے کہیں نہ کہیں مسئلہ ٹوٹنے پر آ جاتا ہے. جی لیکن مفتی صاحب اس میں ایک اور مسئلہ بہت بڑا ہے جی. کہ کیا اس میں یعنی لڑکی یعنی اپنے لیے پسند کرے گی، لڑکا بھی اپنے لیے پسند کرے گا؟ یہاں پہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ نکاح ہو جاتے ہیں پہلے، پھر بعد میں رخصتی ہوتی ہے اور وہ ٹوٹ جاتے ہیں. مسائل یہ بھی ہیں. جی جی اسی لیے عرض کر رہا ہوں، حدیث پاک کے اندر ایک قصہ نقل کیا گیا جی ہے کہ ایک شخص کو ایک عورت پسند تھی جی اور اس عورت کو وہ شخص پسند تھا. جی اس عورت کے والیان نے اس کی مرضی کے بغیر ان کا نکاح دوسری جگہ کر دیا. جی وہ آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی. جی آپ نے اس نکاح کو توڑ دیا اور اس کا نکاح اس جگہ کیا جہاں عورت کی مرضی تھی. جی تو مرضی کا ہونا اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کا ہونا جی اس اعتبار سے کہ ایک دوسرے کو مزاج کو سمجھ سکے جی اور اپنی خواہش اور خیال کو موافق بنا سکے یہ ضروری ہے. جی البتہ خاص طور سے عورت کے لیے جی یہ ضروری ہے کہ چونکہ اس کے تجربات جی زمانے کے تجربات اور زندگی کے تجربات اتنے نہیں ہوتے ہیں جی اور بمقابلہ لڑکے کے جی لڑکے کی اکثری زندگی باہر رہتی ہے جی صحیح. تعلیم کے سلسلے میں جی روزگار کے سلسلے میں وغیرہ، تو لڑکے کے اندر تجربات کے مواقع زیادہ ہیں جی. بمقابلہ لڑکی کے. جی اس لیے شریعت نے لڑکی کو یہ کہا ہے جی کہ وہ مکمل فیصلہ خود نہ کرے، جی اپنے والدین اور سرپرستوں کے کنسنٹ سے کرے. جی صحیح. سرپرستوں سے مل کر دونوں فیصلہ کریں. جی کچھ مرضی ادھر کی شامل ہو، کچھ مرضی ادھر کی شامل ہو، دونوں مشترکہ فیصلہ کریں. جی بمقابلہ لڑکے کے اس کے لیے بڑوں کے فیصلوں کو ماننا مستحب رکھا ہے. جی ماں باپ کی دعا کے لیے یہ ضروری ہے، جی خاندان کے ساتھ کے لیے یہ ضروری ہے. جی بالکل. اگر خود کر بھی لے گا جی سوسائٹی میں شریعت میں مزاج شریعت کے مطابق نہیں ہے جی لیکن وہ جائز شادی ہوگی، جی درست شادی ہوگی. جی تو بات یہاں چل رہی تھی کہ بچوں کی تربیت کا آغاز اسی منگنی سے جی ہوتا صحیح. ہے. لڑکی نے اپنی اولاد کی فیوچر کا فیصلہ اسی دن کر لیا جس دن اس نے لڑکے کو چنا اور جی لڑکے نے اپنی اولاد کا فیصلہ فیوچر کا فیصلہ اسی دن کر لیا ہے جی جس دن اس نے جی صحیح. لڑکی کو چنا ہے. جی صحیح. یہ تو بنیادی بات. جی بالکل. اب شادی ہو گئی، شادی کے بعد جو رویہ بچوں کو دیں گے آپ، جی جو آپ اختیار کریں گے، جی حتیٰ کہ ماہر نفسیات بھی یہ کہیں گے، جی دنیا کے سارے لوگ یہ کہیں گے جی اور اسلام تو کہتا ہی ہے جی کہ بچے کے سامنے وہ دیکھ رہا ہے، وہ سن رہا ہے، ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس کا اثر اس میموری پر پڑے گا. جی کیونکہ بچے سائنٹیفک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ 1 سے لے کر 9 سال تک جی یعنی پیدائش سے لے کر 9 سال تک اس کے جو نرو سیل ہوتے ہیں جی وہ تربیت کے اس سے گزرتے رہتے ہیں، جی دور سے گزرتے جی. رہتے ہیں. وہ جس طرح سے وہ مولڈ ہو جائیں گے جی. بچہ اسی طرح کا رہے گا. یعنی اس پہ سائیکولوجیکل ایفیکٹ پڑے گا ماں باپ کا، ماں باپ جو بھی کریں گے جی ان کے حرکات کا، ان کے الفاظ کا، ان کے رویے کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ ان پر پڑے گا. جی صحیح. اگر وہ ماں باپ کو نماز پڑھتے ہوئے اچھی بات کرتے ہوئے اچھے کردار کے ساتھ دیکھے گا تو ویسے اس کے دل میں نقش ہو جائے گا. جی اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ سال کا ہو جائے اس کو نماز میں لگا دو. جی ماشاءاللہ صحیح. کیوں؟ یہ اس کی بننے کا وقت ہے. جی جس طرح آپ اس کو بناؤ گے ویسے ہی بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچہ جو ہے وہ فطری طبعی طور پر حق پسند ہوتا ہے. جی مفہوم یہ ہے جی جی کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جی اسی کا میں نے یہ مفہوم بتایا جی ماشاءاللہ کہ وہ جو ہے وہ حق پرست پیدا ہوتا ہے، اس نے کے حق کی تلاش میں ہوتا ہے. حق، ہاں حق وہ قبول کرتا ہے. جی
اسی لیے میرا تجربہ ذاتی یہ ہے جی کہ ہم بچے کو جب کہتے ہیں کہ تیرا خدا ہے، تیرا کوئی جی پالنے والا ہے، جی اس پر وہ کراس کوسچن نہیں کرتا ہے. جی بالکل. وہ الستو بربکم کا وعدہ اس کے دماغ میں فطرت میں موجود رہتا ہے، پیدائشی ہے نا، پیدائشی طور پر. جی صحیح. تو پھر آپ نے فرمایا اس کے والدین یا تو اس کو یحودانی ہی یا جی. نصرانی ہی، جی صحیح. یہودی بنا دیتے ہیں یا یا تو نصرانی نصرانی بنا بنا دیتے دیتے ہیں. ہیں. براڈ ٹرم میں اس کو یا تو یہودی خصلت دے دیتے ہیں جی یا نصرانی خصلت دے دیتے جی ہیں. خصلت کا کیا مطلب ہے؟ یا تو اس کے دماغ کو ایسا بنا دیتے ہیں وہ حق کو قبول نہیں کرتا، صحیح. سنتا ہے دیکھتا ہے لیکن جی. قبول نہیں کرتا ہے، اس کو ضدی بنا دیتے ہیں. جی یا تو ایسا بنا دیتے ہیں کہ وہ حق کو تلاشی نہیں کرتا. جی. یہ ہے یہودی خصلت کا مطلب اور نصرانی خصلت کا مطلب. جی تو پہلا کام کہ خود اپنی تربیت. جی جب اپنی تربیت ہے تو بچے کی بھی ہم تربیت کر لیں گے. جی اور اس کے بعد نگرانی، یہ بھی ہم والدین کے ہی ذمہ رہے گی. بالکل والدین کی ذمہ ہے جی بچے کی نگرانی. جی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جی یہی کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز میں لگا دو. جی نماز سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر احساس ذمہ داری پیدا ہو جائے گی، جی وقت کی پابندی اس کے اندر پیدا ہو صحیح. جائے گی. جی اس کو کچھ کرنے کا اور ہمت اس کو ہوگی کہ مجھے جی. کچھ کرنا چاہیے. جی اور 10 سال کا اندر ہو گیا، جی. جب 10 سال کا ہو جائے آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں کے بستروں کو الگ کر دو. جی. لڑکا ہے لڑکی سے الگ سلاؤ، صحیح. لڑکی ہے لڑکی کو بھی لڑکی سے الگ سلاؤ. صحیح. اگر نیچے کا فرش ایک ہی ہے لیکن اوپر کی چادر الگ ہونی چاہیے. کیوں؟ جی. اب یہ عمر پہنچ گئی ہے کہ یہ اب ٹین ایج میں داخل ہو گیا. صحیح. جیسے ہی ٹین ایج میں داخل ہوا کہ اس کی عادتیں بدلتی رہیں گی، جی اس کی اخلاقیات پر اثر نہ پڑے. جی. یہاں تک اسلام نے اس کا جی. خیال کیا ہے بستر بھی الگ کر دو تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں سیکس ڈسپلن بھی اسلام نے یعنی پہلے سے بتا دیا. پہلے سے ہی. جی ماشاء اللہ. یعنی اس طرف اس کو خیال ابھی دینا ہی نہیں ہے. صحیح. جب آپ اس کو خیال دو گے جی. تو اس کی تلاش میں نکلے گا ہی. جی صحیح. جی. اور اس کا برا یعنی ابھی سے جب اس کو ایسا رکھا ہے، اب دنیا کی جو یہ بلوغت کی ایج ہے جی. وہ گھٹ گئی ہے، وہ صحیح. نیچے آ گئی ہے. جی. پہلے ہمارے بچے بالغ ہوتے تھے 10-18 سال کے 18 سے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ کیا ہوتا ہے. صحیح. لیکن اس مخلوط کی اختلاط کی وجہ سے جی. یہ نیچے آ گئے. جب یہ نیچے آ گئے تو وہ ڈیزائر آپ کے سامنے پیدا ہوں گے جی. اور معاشرے کا اس کا نتیجہ ہمارے سامنے موجود ہے. جی. اس وقت کیا ہو رہا ہے. صحیح. جی یہ سارے جو پھر جو ہے اگلے برائیوں کا جی. یہیں سے ابتدا ہے. اچھا جب 10 سال کا ہو گیا، جی. اب 10 سال کے بچے کو آپ نے فرمایا کہ اب اگر نماز نہیں پڑھتا ہے جی اس کی تنبیہ کرو. صحیح. والدین کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے بچے کی ہلکی پھلکی مار بھی مار سکتا ہے. جی. ڈانٹ ڈپٹ کرے ڈانٹ لے ڈپٹ، جائے، ضرورت پڑے تو ہلکا پھلکا مار بھی، لیکن جی. اس میں زخم نہیں آنا لگنا چاہیے. جی نہیں اس کو ہسپتال لینے کی ضرورت نہ پڑے. نہ جی پڑے. صحیح. اس کے بعد بہت اہم کمی جو ہمارے اندر رہ گئی ہے جی وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو تربیت کی ٹور پر بھیجتے ہیں. اسکول کے ساتھ بھیج دیا، صحیح. ایکسکرشن پر بھیج دیا، بالکل. لیکن ہم نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے کہ ہم بچوں کو مدرسہ دکھائیں، ماشاء اللہ. بالکل ہم صحیح. مسجد دکھائیں، بالکل مسجد. ہم دینی اجتماع دکھائیں، جی بالکل. دینداروں کی شکلیں دکھائیں. بالکل. یہ ہم بھول گئے ہیں. تربیت یافتہ لوگوں علماء کی کے شکلیں دکھانی، جی. علماء کے یعنی صحبت میں بیٹھا ہے یہ اور بٹھانا بھی ضروری صوفیہ. ہے. بالکل صحیح. آج کل کے دور میں ہم نے مسجدوں سے بھی بچوں کو دور کر دیا ہے. جی میں کیسے توقع رکھوں گا کہ جس مسجد کے اندر ماں باپ کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے، جی آپ نے وہ بیان بچوں کو سنایا نہیں، تو میرا بچہ کیسے سیکھے گا اس کا ماں کیا ہے، اس کے والد کیا ہے، اس کے رشتہ دار کیا ہے. صحیح. وہ مسجد کے اندر آتا ہوتا نا. اچھا پھر اس میں ایک اہم چیز آ جاتی ہے کہ ہم بچے کو یہ شروع سے سکھاتے ہیں بچہ تیرا مستقبل روشن ہونا چاہیے. کریئر اورینٹڈ بناتے ہیں. کیریئر ہاں، اورینٹڈ صحیح بناتے ہیں. اب کیریئر سے مراد کیا ہے، یہ مستقبل سے مراد کیا ہے؟ صحیح. ہم نے 30 سال اس کو پڑھائی میں لگایا جی. اور 30 سال اس کو فیوچر بتایا، فیوچر بتایا. وہ 60 سال میں مر گیا. صحیح بات. یہی ہے. جی بالکل صحیح بات. اب آدھی زندگی ہم فیوچر بنانے میں لگ جاتے ہیں اور آدھی زندگی کو ہم فیوچر سمجھتے ہیں. جی. کیا فیوچر اتنا ہی؟ 60 سال میں فیوچر ختم ہو گیا؟ فیوچر تو آگے بھی ہے. صحیح اگلی بات. زندگیاں ہیں نا. اصل میں مین مقصد تو ہے، مدعا وہی ہے، مقصد وہی ہے. جی. اب بچوں کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ کا فیوچر یہ نہیں صرف اتنا نہیں ہے، جی بلکہ اس سے آگے بھی ہے. جی صحیح. دونوں فیوچر کی تیاری کرنی ہے. جی. اگر 10 سال ہم یعنی دن کے 10 گھنٹے ہم جی اس 30 سالہ فیوچر کے لیے محنت کرتے ہیں تو کس بلا نے ہم کو روک رکھا ہے کہ ہم 10 منٹ ہی
ابد الآباد والے فیوچر کے لیے تیاری صحیح کریں. بات، آخرت کے لیے تیاری کی جائے. آپ کو تو صرف اس مستقبل کو روشن نہیں کرنا ہے, جی اس مستقبل کو بھی روشن کرنا ہے. بالکل صحیح. جب وہ خیال میں ہوگا, جی میرے دماغ میں ہے کہ مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, اپنے زبان کا حساب, صحیح. اپنے فعل کا حساب دینا جی ہے, تو میں ہر وقت دیکھوں گا کہ اس حساب میں پھنس تو نہ جاؤں. صحیح. جی اسی لیے آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں یا حدیث پاک میں توحید اور آخرت ایک ساتھ آتا ہے, ایمان اور آخرت ایک ساتھ آتا ہے. جی من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر صحیح. فلیکرم ضیفہ, یہ تعبیر بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. جی یعنی توحید کے ساتھ آخرت کے ساتھ. جی بالکل. آخرت جب میرے سامنے ہے, مجھے حساب کتاب میرے سامنے ہے, جی تو میں کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا یعنی توحید جو پہ میں اس کمپرومائز حساب سے نہیں بچ- ہوگا. صحیح بات. میں حساب میں پھنس جاؤں. صحیح. یہ بنیادی کچھ باتیں ہیں جی تربیت کے سلسلے میں. جی مجھے لگتا ہے کافی ہو گئی ہیں. جی. حالیہ واقعات جیسے ہماری بہنیں، ہماری بچیاں جتنی بھی ہیں سب وہ بھاگ کر خاص کر شادیاں کرتی ہیں، اور یہ ٹرینڈ عام بھی ہوا ہے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جو ہم نے آج کل دیکھا بھی سوشل میڈیا پہ بہت وائرل رہا کہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ جانا. مصطفیٰ آپ یہ بھی اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ کیا پہلی بات بھاگنا کیا جائز ہے، اور پھر غیر مسلموں کے ساتھ، اور اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، وجوہات مین آپ کے حساب سے؟ بات آپ کی اس بات کو ہم اپنی بچیوں پر ڈال دیں، جی اس سے پہلے ہم خود اب انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر سوچیں. صحیح. ہم اپنے سماج کو دیکھیں، کس چیز نے ٹریگر کیا ہے اس کو، کس چیز نے اس کو آگے پہنچایا. صحیح. میری نظر میں کچھ تو وجوہات سماجی، کچھ تو وجوہات اخلاقی ہیں، جی اور کچھ وجوہات فکری ہیں. جی فکری وجوہات بہت کم ہیں، اس کے مقابلے میں سماجی اور اخلاقی وجوہات زیادہ ہیں. صحیح. اخلاقی وجہ وہ وہی بات آئی کہ ہم نے اپنے بچے کے اخلاق کو درست کیا نہیں. بچپن سے بچپن سے ہم نے اس کو سکھایا ہے کہ تیرا برائٹ فیوچر ہونا چاہیے. صحیح. اور برائٹ فیوچر میں ہم نے مراد لیا ہے روٹی، کپڑا، مکان. صحیح. کریئر اورینٹڈ بنا دیا ہے، اور دنیا اچھا بھی. بنگلہ، جی اچھی گاڑی، صحیح. اچھا شوہر یا اچھی بیوی، بالکل. اچھا کھانا. جی میٹیریلسٹک تھنگس. Materialistic بنا بالکل صحیح. اور جب وہ میٹیریلسٹک ہے جی تو ظاہر ہے اس کو آپ نے اخلاقیات اور آخرت سے محروم کر دیا ہے. بالکل صحیح. وہ ٹوٹلی میٹیریلسٹک بن گیا ہے، تو میٹیریل ہی ڈھونڈے گا بالکل صحیح. اور ڈھونڈے گی. صحیح بات. بالکل جی. صحیح. جی ایک بات جی. یہ اخلاقی وجہ ہے، جی بالکل. اور دوسری سماجی وجہ ہے. سماجی وجہ کیا ہے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ایک تو ہم نے بلوغت کو کھینچ کے پیچھے لایا جی اختلاط کر کے. ہاں مخلوط ہو گیا سب کچھ. جب سامنے دکھ رہا ہے مجھے سیب ہے لال بھی ایک دم لال جی اور ڈیلیشس ہے، جی پانی تو آئے گا بھائی. بالکل صحیح. حلال طریقے سے ملے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اگر نفس پر قابو نہیں ہے تو پھر حرام کھائے گا. صحیح. ٹھیک. تو سماجی کیا کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر ڈیزائر تو رہے گا. جی اب ڈیزائر کا علاج کیا ہے، اس خواہش کا علاج کیا ہے؟ جی بھوک لگے گی، بھوکے کا علاج یہی ہے کہ اس کو کھانا دیا جائے. کھلایا جائے. صحیح بات. تو جب ہم نے شادیوں کو ڈیلے کر دیا جی جی اور اس کی ڈیزائر کو دبا دیا، صحیح. اور روزے کب تک رکھے گی یا رکھے گا؟ صحیح بات. جی ایک حد تک رکھے گا، صحت گر جائے گی جی اور اس کے بعد بغاوت ہو جائے گی اسلام کے خلاف. جی جی تو کیا نام، شادیاں دیر سے کرتے ہیں، جی ایک بات. دوسری وجہ شادیوں کو مہنگا بنا دیا ہے. یہ سب سے بڑی وجہ. شادیوں کو رواج ہم نے وغیرہ مہنگا بنا دیا، رسومات. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ. صحیح. اب خرچوں ہم نے بڑھا دی، رسومات ہم نے بڑھا دی. جی اب یہ بھی پورا کرو، وہ بھی پورا کرو، یہ بھی پورا کرو. حالات ہمارے سامنے ہیں. اب جب اس کو حلال طریقے سارے بند کر دیے، وہ حرام بھوک لگ رہی ہے صحیح بات. تو وہ حرام کی طرف جائے گا. بالکل صحیح. اور پھر آخری وجہ آتی ہے، اچھا اس میں ایک چیز اور ہوتی ہے، خود ساختہ لوگوں نے عزتیں بنا رکھی ہیں. میرے ناک کا مسئلہ ہے، کسی کے پیسے کی وجہ سے ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے، اچھا. کسی کی سماجی سٹیٹس کی وجہ سے ناک کا مسئلہ بن جاتا ہے. جی اب اس ناک کے مسئلے کے اندر ہمارے بچے رگڑے جاتے ہیں. تو یہ مسائل جی کو دیکھنا چاہیے. جی پہلے تو اس ناک کو خود کسی بڑے کے پاس جا کر صحیح بات. اس ناک کی تربیت کرنی چاہیے تب جا اور اس کے بعد بچوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے. دوسرا اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ یعنی مخلوط تعلیم جس کی وجہ سے اپنے کا ٹریگر ہو رہے ہیں
سو اس ٹرگر کی وجہ سے جو مخلوط تعلم ہوئی ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی اب آزادی طریقے سے گھوم رہے ہیں، ماں باپ اوپر سے پہلے سے نظر نہیں رکھ رہے ہیں، یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ یعنی یہ اس کاموں میں پڑھ رہے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی جو ہے پھر اس قدم کو اٹھائیں. آج کل سکھایا جاتا ہے آپ کو اسکول میں، جی الفاظ پڑھائے جاتے ہیں، شائنس النس، صحیح، بالکل. جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا اہم ترین شعبہ ہے. صحیح. اور آپ نے فرمایا پہلے نبیوں سے جو ہم تک بات پہنچی ہے، مشترکہ بات، وہ ہے اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب تم سے حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرو. جب خدا سے حیا نہیں ہے تو نماز چھوڑے گا، روزہ چھوڑے گا، اور اللہ نہ کرے ایمان بھی چھوڑ دے گا. بالکل. جب انسانوں سے حیا نہیں ہے، ماں باپ سے حیا نہیں ہے، جی. تو ان کے سامنے سگریٹ بھی پیے گا، ان کے سامنے بدکاری بھی کرے گا. صحیح. جب لوگوں سے حیا نہیں ہے تو پھر یہ بے لگام ہو جاتا ہے. تو سب اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے کہ دیکھو اتنی بڑی بڑی شادیاں کر لیتے ہیں ہم کشمیر میں، خاص کر رواج ہے، بڑی شادیاں کرتے ہیں، رواج ہے، رسومات اب عام ہے، پیسے یعنی پانی کی طرح بہائے جاتے ہیں، اس کے باوجود شادیاں ٹک ہی نہیں پا رہی ہیں. طلاق کا ریشو حد سے بھی زیادہ ہے، حد سے بھی زیادہ طلاق کا ریشو ہو رہا ہے. اچھا. اور یہ ایک مسئلہ ہو رہا ہے اس میں. اب اس کے پیچھے کیا یعنی اس پر میں ابھی اس کا جواب دیتا ہوں. جی. پہلے سوال کا ایک جواب میں نے بتایا تھا. تیسری وجہ ہے فکری وجہ. جی فکری وجہ. جی بالکل. فکری وجہ کیا ہے کہ کچھ غلطیاں ہماری ہیں، کچھ غلطیاں عوام کی ہیں. علماء کی کچھ کوتاہیاں یہ ہیں کہ ہم نے زمانے کے اعتبار سے دین کو نہ سمجھا ہے اور نہ سمجھا پا رہے ہیں. جی. کچھ غلطیاں عوام کی ہیں. جی. وہ آ کر ہم سے پوچھتے بھی نہیں ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ دین کی طرف سے، اسلام کی طرف سے غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہے، اور دوسری چیز ان کو اچھی لگنے لگ گئی ہے. جی. اس سلسلے میں مثلا کوئی جاتا ہے اور لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اسلام پریکٹیکل مذہب اب نہیں رہا. کیوں؟ کہ اسلام کا دعویٰ کرنے والوں نے اس کی پریکٹس ہی چھوڑ دی ہے. جب ہم خود پریکٹس کریں گے تو دوسرے کو روک بھی پائیں گے. صحیح. کوئی دین ایسا نہیں ہے جو تاریخی طور پر مکمل اعتبار سے، قابل اعتبار ذرائع سے ہم تک پہنچا ہو. جی. مثلا سناتن دھرم ہے، جی. یا عیسائیت ہے، عیسائیت، یا یہودیت ہے، یا کوئی دوسرے مذہب ہے. کہہ دیا وید ویاس کون تھا کچھ پتہ نہیں، کہہ دیا بائبل فلاں نے لکھ دی کچھ پتہ نہیں ہے. تو تاریخی اعتبار سے دوسرے دین اس سے کمزور ہیں. جی. فکری، یہ ان لوگوں کو میں کہہ رہا ہوں جو فکری طور سے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہیں. جی. اب دین ایسا ہونا چاہیے جو زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرے. صحیح. کوئی دنیا کا دین ایسا نہیں ہے نہیں. بالکل. اب ڈیٹیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. جی. اتنی بات کافی ہے. اور اگر زندگی کے ہر شعبے میں کوئی ہے جی. لیکن وہاں کامل نہیں ہے، صحیح. شعبے کی تمام جزیات، تمام چھوٹے سے چھوٹے مسائل اس میں آنے چاہیے، جی. وہ اسلام کے علاوہ کہیں نہیں پائی. صحیح بات. اسی طرح قابل عمل بھی ہونا چاہیے. صحیح. اس وقت بھی جو کوئی دین پر چلنا چاہتا ہے وہ کتنی بھی مادی ترقی کر لے، اسلام اس کو نہیں روکتا ہے. صحیح. کہیں بھی اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی اخلاقیات کو برقرار رکھ سکتا ہے. بالکل صحیح. اس کو کرنا چاہیے. بالکل. فکری اعتبار سے اس کو اس اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ یہ چار باتیں کسی اور دین میں ہیں یا نہیں. اور کچھ لوگ تو ضد پر آ جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی علاج نہیں ہے. اب جو آگے آپ نے پوچھا تھا طلاق کا مسئلہ، جی. طلاق. اس کا آغاز بھی اسی دن ہو گیا تھا. رشتہ چلنے اور نہ چلنے کی گارنٹی یا نہ گارنٹی جی. یہ اسی دن مل گئی تھی جس دن آپ نے منگنی کی تھی. صحیح بات. آپ نے اگر دیکھا جی. جس لڑکے سے شادی کر رہے ہیں، جی. کیا اس نے شادی کے مسائل سیکھے؟ کیا وہ شادی کی نفسیات کو سمجھتا ہے؟ صحیح. جی. جی. کیا وہ سسرال کے حقوق کو سمجھتا ہے؟ صحیح. بیوی کے حقوق کو سمجھتا ہے؟ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا ہے؟ جی. اس کی اخلاقی تربیت کتنی ہوئی ہے؟ یہ دونوں طرف سے آپ فرما رہے ہیں کہ یعنی لڑکی کی طرف سے بھی یہ حالت ہے اور لڑکی کی اسی طرف طرح لڑکی بھی. جی. کیا لڑکی نے اپنے سسرال کے حقوق کو سمجھا؟ لڑکی نے اپنے شوہر کے حقوق کو سمجھا؟ لڑکی نے اس تعلقات کی اہمیت کو سمجھا؟ صحیح. اس کے درجے کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا؟ یہ اسی دن آغاز کر دیا ہے. جی. اگر ایسی لڑکی ہے جو شادی برائے شادی کر رہی ہے، جو جنسی تعلقات کی بنیاد جی. پر یا جنسی تسکین کی بنیاد پر کر رہی ہے، یا پیسے اور مال کی بنیاد پر کر رہی ہے، یا بیوٹی کی بنیاد پر کر رہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو دیکھنا نہیں ہے،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائیورٹی نہیں ہے. صحیح. پرائیورٹی بچے کی اور بچی دونوں کی, جی. لڑکے اور لڑکی دونوں کی اخلاقی تربیت ہونی چاہیے. صحیح. جی, اس نہیں کہتا کہ بہت بڑا عالم ہو, جی. لیکن اس تربیت کو اگر آپ نے دیکھا ہے جی. تو یہ کامیاب ہوگی. بالکل. اگر یہ تربیت نہیں دیکھی ہے تو یہ کامیاب ہونا مشکل ہے. اب کسی نے کر لیا تو اس کے بعد بھی تو احساس پیدا ہو جانا چاہیے. صحیح بات. شادی کے بعد ہی. شادی کے بعد احساس, نکاح ہو گیا, جی. اب رخصتی سے پہلے کچھ دن ہیں, اب سیکھ لو, تو کم سے کم طلاق تیاری کے کر لو. مسائل سیکھ لو. صحیح. طلاق کب دینی چاہیے, طلاق کس وقت استعمال کرنی چاہیے. لڑائی جھگڑا ہوگا, ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ دو آدمیوں کے اختلاف نہ ہو, جی. کیونکہ دونوں کے جسم الگ الگ ہیں, دونوں کی شکلیں الگ الگ ہیں. جی بالکل. دونوں کے خاندان الگ الگ ہیں, الگ الگ ماحول میں پلے ہیں. جی. تو اختلاف تو ہوگا. جی. اب اختلاف کو کس طرح برداشت کرنا ہے, کس اختلاف کو کس طرح برداشت کرنا ہے, جی. یہ سب سیکھنا ہوگا. جب یہ سیکھا ہوا نہیں ہے تو اپنی منمانی سے کرے گا. صحیح. اپنی منمانی سے کرے گا, اس جی. جب چاہے گا تب طلاق دے دے گا. جی. جی. مفتی اب تھوڑا سا ٹاپک سے الگ سے آتے ہیں. جیسے آپ خود ایک مدرسے سے اس وقت منسلک ہیں اور سری نگر میں کافی جانا مانا دارالعلوم ہے, اور چوٹی کا دارالعلوم مانا بھی جاتا ہے ہمارے سری نگر اور مضافاتی علاقہ میں دارالعلوم بلالیہ. تو ہم آپ سے یہی سوال پوچھیں گے اس میں کہ دارالعلوم جتنے بھی ہیں ہمارے, یا مدارس جتنے بھی ہیں, یہ خاص کر اس کی یہاں پہ جو موومنٹ چلا انڈیا میں, یہ دارالعلوم دیوبند سے چلا. دارالعلوم دیوبند کا موومنٹ اور دارالعلوم دیوبند کا جو یعنی یہ ہم کہیں ایک مشن جو چلا, وہ سیاسی بھی تھا, وہ سماجی بھی تھا, وہ تبلیغ کے اعتبار سے بھی تھا, اور پھر اگر اس کے ساتھ میں اگر دیکھیں علمی تحریک بھی انہوں نے بہت زیادہ چلائی. اور آج بھی اگر ہم دیکھیں, خاص کر میں آپ کا فوکس لا رہا ہوں سیاست پر, کہ انڈیا میں ہم دیکھیں دارالعلوم دیوبند کے کئی علماء جو ہیں جو اس وقت براہ راست سیاست میں ملوث بھی ہیں اور بہت بڑھیا کام کر بھی رہے ہیں. اس طریقے سے اگر ہم پڑوس ملک کی بات کریں, وہاں کے بہت بڑے علماء ہیں جو کہ اس وقت سیاست میں بہت آگے ہیں, یہاں آگے آگے ہوتے ہیں ہر بل میں, پارلیمنٹ میں, یہاں تک کہ ہمارے جوڈیشری نظام میں, ہر چیز میں, ایگزیکٹو مانے, جوڈیشری مانے, چاہے ہم لیجسلیچر مانے, علماء نے وہاں پہ یعنی اپنا کام کیا ہے. خاص کر میں علماء دیوبند کی بات کروں. لیکن کشمیر میں جب ہم دیکھ لیتے ہیں علماء دیوبند کا, تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پولیٹکس کے اعتبار سے تھوڑے سے پچھڑے ہوئے ہیں, یا یہ ہم کہتے ہیں تھوڑی سی دوری ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے مجھ سے؟ یہ یقیناً ہے کہ سیاست دین کا حصہ ہے. بالکل صحیح. اس کا مقصد اور اسلام کا مقصد صحیح. لوگوں کو انصاف مہیا کرنا ہے. صحیح. اس کا مقصد اپنی کرسیاں حاصل کرنا نہیں ہے, عہدے حاصل کرنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے امتوں میں انبیاء ہی سیاست کیا کرتے تھے. صحیح. اور جب میرے بعد یعنی اب تو انبیاء نہیں ہیں, بالکل, اب جو سیاست کریں گے وہ کام بنیادی طور پر علماء کا ہے. صحیح. ٹھیک. مسئلہ یہ ہے کہ افرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جی ہمارے پاس شاید وہ قوت نہیں ہے, صحیح. شاید وہ افرادی قوت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم براہ راست اس میں قدم رکھ سکیں. البتہ اس میں میرا ایک سوال بنتا ہے, وہ یہ سوال یہ ہے کہ کیا دیندار کا ہر شعبے میں جانا ضروری ہے, یا ہر شعبے میں رہنے والے کو دیندار بننا ضروری ہے؟ میرا کاؤنٹر کوشچن یہ ہے. اور ہمارے اکابر سے اب تک مزاج یہ رہا ہے, حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے, حضرت اس سے اوپر جا کر امام غزالی کو دیکھ لیجیے, امام راضی کو دیکھ لیجیے, ان سے بھی اوپر جا کر امام ابو حنیفہ کو دیکھ لیجیے, امام مالک کو دیکھ لیجیے, امام شافعی کو دیکھ لیجیے, وغیرہ وغیرہ. جی. ان تمام اکابر کو آپ دیکھیے. حضرت شاہ ولی اللہ کو دیکھ لیے ہندوستان میں, صحیح. ان کی علمیت, ان کے تقوی اور ان کے اسلام کا چہرہ ہونے پر تو کسی کو شک نہیں. بالکل. لیکن آپ نے دیکھا وہ براہ راست سیاست کا حصہ کبھی نہیں بنے. کبھی. یہ بات سچ ہے کہ نہیں؟ جی. انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ جو کوئی آدمی سیاست میں لگا ہوا ہے اس کی تربیت کرے, ان کو دینداری کی طرف لائے, ان کو دینداری کی طرف لائے. صحیح. ٹھیک. جی. تو جہاں علماء کو پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے, جی. جہاں علماء کو
وقتی حالات اور جگہ کے حالات کی وجہ سے مناسب لگتا ہے خود سامنے آنا چاہیے، جی وہ سامنے آتے ہیں۔ جہاں ان کو زمان اور مکان کے حالات کے اعتبار سے لگتا ہے کہ ہمیں سامنے آنے سے بجائے فائدے کے نقصان ہوگا، جی وہاں کوششیں کرتے ہیں جی جو پہلے سے وہاں موجود ہیں جی ان کو دین کی طرف موڑا جائے۔ آپ نے دیکھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جی کئی سال جہانگیر کے لشکر میں گزارے، صحیح بات، اور جہانگیر کو ہی بدلنے کی کوشش، ہم نے اکبر کو نہیں اتارا، ہم نے اکبر کو بادشاہ سے اتارا نہیں، تخت سے نیچے نہیں کیا، صحیح، ہم نے اسی کے خیالات کو بدلنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ وہ آخر میں مسلمان ہو کے گیا۔ جی بالکل کامیاب بھی رہے۔ اور پھر آپ دیکھیے اس مشن کو، حضرت مجدد الفسانی کے مشن کو بعد میں ان کے خلفاء، خاص طور سے ان کے بیٹے حضرت خواجہ معصوم نے آگے بڑھایا، صحیح بات، اور اتنا بڑھایا کہ اس وقت کے طاقت ترین بادشاہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ معصوم کے خلیفہ تھے، اتنی ان کی تربیت ہوئی، اور علمی طور پر انہوں نے کیا کام انجام دیا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، فتاوی جہانگیری کی عالمگیری کی صورت میں، اور پھر ہندوستان کو کس چوٹی تک انہوں نے پہنچایا تھا، جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کی کیسی مار ماری تھی انہوں نے، جی صحیح، وہ سب تاریخ کا حصہ ہے۔ تو ہم دیکھیں گے، ہمیں یہ لگتا ہے اپنے طور سے کہ براہ راست سیاست میں آنے سے بجائے فائدے کے کچھ نقصانات ہیں، اسمہ اکبر من نفعہا کے تحت، اس لیے ہم تو کوشش یہ کر رہے ہیں فی الحال کہ جو لگے ہوئے ہیں جی انہی کو ان کا کلمہ یاد دلایا جائے، جی صحیح بات، اور جب وہ وقت ہوگا، جب حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو انشاءاللہ جی ہم بھی سیاست میں آئیں گے۔ آپ سے آخری دو ہی سوال کریں گے، زیادہ لمبا نہیں کریں گے، تو اس میں سب سے پہلے ہم آئیں گے، جیسے ہم نے بات کی اب یہی دیوبندیت کی ہی، تو اگر آپ ہمیں بتا دیں کہ اصل میں دیوبند یا دیوبندیت کیا ہے؟ یہ ایک فرقہ ہے، ایک نظریہ ہے، یا یہ ایک الگ مذہب ہے؟ یعنی یہ کہاں پہ ہم اس کو دیکھیں؟ ہمارے سامعین میں اکثر وہ لوگ ہوں گے جو علامہ اقبال کے مرید ہوں گے، جی، اور علامہ اقبال کو لوگوں نے حکیم الامت کہا ہے۔ تاریخ دارالعلوم دیوبند میں محبوب رضوی نے لکھی ہے، اس میں علامہ اقبال کا ایک کوٹ نقل کیا ہے، یعنی ان کا ایک قول نقل کیا ہے کہ ہر معقول پسند دیندار کا نام دیوبندی ہے۔ ہر معقول پسند، یعنی کہتے ہیں کہ دیوبندی کیا ہے، کوئی خاص مذہب یا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ جی ان سے سوال ہوا کہ کوئی خاص مذہب ہے، کوئی فرقہ ہے، یہی سوال؟ جی، آپ نے فرمایا یہ نہیں، بلکہ ہر معقول دیندار کا نام دیوبندی ہے، یہ علامہ اقبال نے کہا تھا۔ اچھا، کوئی الگ سے مسلک نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، یہ وہی ہے جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، جو نبی علیہ السلام نے 73 فرقوں کی بات کی، کیا ہم اس کو اسی میں مانتے ہیں؟ نہیں، جی جی دیوبندیت کوئی الگ سی چیز نہیں ہے، جی، بلکہ امام مالک، امام ابو حنیفہ، جی، امام شافعی، جی، امام احمد بن حنبل اور اکابر علماء سے جی، جو دین جس طرح چلا آ رہا ہے ہم نے اس کو اسی طرح قبول کیا، تو حضرت شاہ ولی اللہ کے واسطے سے صحیح، جس طرح آیا اسی طرح قبول کیا، جی، اسی طرح آگے بڑھایا۔ صحیح، جی، یہ دیوبند بولا گیا ہے بمقابلہ بریلی کے علماء کے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کے خلاف آیا ہے؟ خلاف نہیں، جی، پھر خلاف نہیں۔ جب حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کیا، جی، انگریز ہندوستان میں آئے، اس وقت حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ جی، تو جب انگریز کے ساتھ ٹکر ہوئی 1857، جس کو آپ نے غدر پڑھا ہے، غدر پڑھا، جی، مسلمانوں نے کیا اس لیے اس کو غدر کہا، پہلی جنگ آزادی بھی بولتے کوئی غیر مسلم ہوتے جی، تو اس کو جنگ آزادی کہتے ہیں۔ صحیح، جی، اس جنگ آزادی کے اندر جب دیکھا انگریز نے کہ یہ مولوی لوگ تو بہت زبردست لوگ ہیں، یہ تو ہمیں یہاں ٹکنے نہیں دیں گے، تو کریک ڈاؤن ہوا اس کے بعد۔ اچھا، زبردست کریک ڈاؤن ہوا، دلی کے سارے مدارس کو ڈھا دیا گیا، ٹھیک۔ اس کے پیچھے جس طرح آج بھی لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے حکومت کی تائید میں، مسلمانوں میں، جی، یہ تو اس میں تو کوئی انکار کی گنجائش نہیں نا۔ صحیح بات، ان جو علماء سے دور کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو کھڑا کیا گیا تھا، جی، ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو بریلی سے تعلق رکھتے تھے۔ اچھا، چنانچہ بریلی کے علماء نے ایک کتاب لکھی، اعلام الاعلام بان ہندوستان دار الاسلام،
یعنی انگریز حکومت کو دارالاسلام قرار دے دیا. اچھا. کس نے لکھی یہ آپ خود تلاش کر لیجیے. جی صحیح. جی تو یوں کر کے اس کو الگ کیا گیا اور انہوں نے فقہ حنفی کی تشریح اپنے ایک مخصوص انداز سے کی. جی ٹھیک. اس کے مقابلے میں فقہ حنفی کی ایک تشریح وہ لوگ کر رہے تھے جو دیوبند کے مدرسے سے تعلق رکھتے تھے. صحیح. ٹھیک. جی. تو فقہ حنفی کی تشریح کے اعتبار سے جی ہم دیوبندی ہیں. جی باقی ہم وہی مذہب، وہی مسلک، وہی طریقہ اور وہی عقائد لے کر چل رہے ہیں جی. جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم کو دے کر گئے تھے. تو پھر مفتی صاحب اتنے اختلافات کی وجوہات کیوں ہیں؟ یعنی یہ پھر الگ ایک لائن کیوں بنا ہے اگر دیکھا جائے تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے اختلافات کیا اگر دیکھا جائے؟ کیونکہ اس کے اختلافات اگر دیکھا جائے یہاں سے بریلویت سے بھی ہے، یہاں سے جمعیت سے بھی ہے. کچھ اور میں آپ کو باتیں عرض کر دوں جی. اس کے بعد آپ کو یہ اور واضح ہو جائے گا. جی. حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے 7 سالہ جلسے میں دیوبندیت کا تعارف کرواتے ہوئے کہا تھا دیوبندیت کیا ہے. جی. آپ نے فرمایا توحید خالص نمبر 1، نمبر 2 اتباع سنت، بدعت نہیں، اتباع سنت، نمبر 3 حب صحابہ، صحابہ کی محبت، جی. اور نمبر 4 دینی حمیت و غیرت. دینی حمیت و غیرت کا کیا مطلب ہے؟ نہ دین سے باہر کی کوئی چیز کو ہم دین میں شامل کریں گے صحیح. اور نہ دین سے نکلی ہوئی عملاً یا عقیدتاً نکلی ہوئی چیز کو ہم نکلنے دیں گے. صحیح. نکلنا چاہے ہم نکلنے نہیں دیں گے اور آنا چاہے تو آنے نہیں دیں گے. یہ ہے دینی حمیت و غیرت. اس ساری چیزوں کا مجموعہ آپ کو یہی دیوبندیت ہے. جی. اچھا، حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبندیت کا تعارف ایک اور انداز سے کروایا. کیا آپ نے فرمایا عشق الہی کی تپش آپ کے سینے کے اندر شعلہ زن ہونے چاہیے، آپ کے دل کے اندر عشق الہی اور اللہ کا عشق کوٹ کوٹ کر ہونا چاہیے. دوسرا، تمام بدعات محدثات سے اجتناب ہونا چاہیے. توحید خالص پر اعتماد ہونا چاہیے، یعنی مجھے اللہ پر اتنا اعتماد ہے کہ مجھے غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے. یہ اعتماد ضروری ہے. جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام مخلوق کی محبت پر غالب ہونی چاہیے. زندگی کا ہر گوشہ اتباع سنت میں ہونا چاہیے. دین میں علم دین کی اشاعت، دل میں علم دین کی اشاعت اور کی لگن ہونی چاہیے. جب یہ 5 چیزیں مل جائیں گی تو آپ کو دیوبندیت مل جائے گی. جی صحیح. ایک اور طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے. یہ سوال ہے تو ہر اینگل سے ہم اس کو تولیں گے تو کھل کر سامنے آئے گا. 4 الفاظ ہیں. ایک ہوتا ہے دین، ایک ہوتا ہے مسلک، ایک ہوتا ہے مذہب اور ایک ہوتا ہے منہج. دین کہتے ہیں اسلام کی وہ باتیں، وہ عقائد، اسلام کے وہ عقائد جو دلائل قطعیہ سے ثابت ہو. دین حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک ایک ہی ہے. وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان. جی. یہ ہے دین. پھر دوسرا لفظ میں نے کہا تھا مسلک. مسلک نام ہے دلائل ظنیہ سے ثابت شدہ عقائد کا. وہ عقائد جو دلائل ظنیہ سے ثابت ہوتے ہیں. اور دلائل ظنی کیا ہے؟ وہ حدیث اور صحابہ سے ثابت شدہ عقائد. جو ان کو مانتا ہے وہی مسلک اہل السنت والجماعت ہے. جی. جی. جو ان سے اجماعی طور پر دلائل ظنیہ سے ثابت شدہ مسائل کو نہیں مانتا وہ الگ ہو جائے گا. صحیح. ٹھیک. پھر آگے میں نے تیسرا لفظ استعمال کیا مذہب. مذہب نام ہے اجتہادی احکام کا. جی. جیسے مذہب حنیفہ، ابو حنیفہ، مذہب مالکی، مذہب شاہ. یہ اختلاف جو ہو رہا ہے نا، یہ نہ دین میں ہے نہ مسلک میں. مسلک میں، یہ مذہب میں. یہ تیسرے والے اس میں عقیدے میں ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. جی. کسی سے بھی نہیں. جی. یعنی کسی تینوں مذاہب میں، چاروں مذاہب میں عقیدے میں کہیں اختلاف نہیں. صحیح. نہ دین میں اختلاف ہے نہ مسلک میں اختلاف. البتہ اجتہادی مسئلے میں اختلاف. صحیح. اجتہادی مسئلہ کیا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کا وضو خون سے ٹوٹ جائے یا نہ ٹوٹ جائے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں طرح کی روایتیں ثابت ہیں. جی. جی. ہم نے ایک روایت کو اصل بنایا اور دوسری روایت کی توجیح کر دی، دوسری کو اس کے مطابق کر دیا. جی. اور امام شافعی نے ایک دوسری روایت کو اصل بنایا اور اس کو اس روایت کے مطابق کر دیا. صحیح. ٹھیک. چونکہ واضح طور پر نہیں تھا، اس کا مطلب یہی ہے
اور یہاں بھی واضح نہیں تھا کہ اس کا مطلب یہی ہے. دونوں کا احتمال گنجائش موجود تھی. تو یہ اجتہادیات ہیں. جی. تو اس کا اختلاف کو مذہب کہتے ہیں اصطلاحی طور پر. جی. ایک تو ہے لٹرل طور پر وہ مذہب اور دین ایک ہی بات ہوتی ہے. صحیح بات. جی. اور پھر تیسرا جو اختلاف ہوتا ہے چوتھا ہے وہ ہے منہج، طریقہ. جی. مثلا ہم نے عقیدے کو لوگوں تک پہنچانا ہے. جی. اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کا انداز کیا ہے. ٹھیک. جی. اس کو ہم نے کتابوں لکھ کر پہنچانا ہے، صحیح. لوگوں سے ملاقات کر کے پہنچانا ہے، ممبر پہ تقریر کر کے پہنچانا ہے، نرمی سے پہنچانا ہے، سختی سے پہنچانا ہے، ڈنڈے سے پہنچانا ہے یا چاکلیٹ کھلا کے پہنچانا ہے. یہ نہج ہے. جی. تو دارالعلوم دیوبند ایک نہج کا نام ہے. اچھا. یہی دیوبندیت ہے. صحیح. جی. کہ پہلے سے چلے آ رہے دین، مسلک اور مذہب کو ہم کی حفاظت کس طریقے سے کریں ہم، جی. اور لوگوں تک کس طرح پہنچائیں. جی. یہی دیوبندیت ہے. صحیح. جی. اس کے علاوہ دیوبندیت کچھ بھی نہیں. صحیح. اب پوچھیے، اب سوال کیا. وہی اختلاف آ جاتے ہیں. پھر اختلاف کی وجوہات کیا ہے؟ یعنی جب باقی نہج بھی ہیں، کیونکہ آپ نے نہج کی بات کی، اب ہم منہج کی بات کریں تو منہج سلف بھی ہے جو کہ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، پھر منہج بریلوی بھی ہے جو اپنے آپ کو بریلوی بولتے ہیں، پھر منہج دیوبند بھی ہو جاتا ہے. تو اس میں اختلافات کی وجہ کیا ہے؟ یہ آپ نے سوال پوچھا. یہ جو بنیاد ہے پڑی ہے، جی. یہ بنیاد پڑی ہے شخصیات کی وجہ سے. جی. دارالعلوم دیوبند کا مسلک یہ ہے، مذہب یہ ہے، یا یہ کہ یہ مزاج یہ ہے جی. کہ ہم اپنے بڑوں کا اعتماد، بڑوں پر کامل اعتماد رکھتے ہیں. صحیح. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جو دین کا انداز انہوں نے اپنایا تھا ہمیں وہی دین کا انداز اپنانا چاہیے. وقتی طور پر زمان اور مکان کے اعتبار سے کہیں ماڈیفیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن بنیاد وہی رہنی چاہیے. آپ یعنی خیر القرون کی بات کر رہے ہیں یا صرف اپنے اکابر کی بات کر رہے ہیں، علماء دیوبند کی؟ ہم شاہ ولی اللہ اور ان سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. پہلے کی، آپ ان سلف کی بات کر رہے ہیں. کچھ لوگ یہ بھی طنز کرتے ہیں نا کہ نہیں یہ صرف یعنی جو کہ دیوبند سے ریلیٹڈ ہے، جو کہ ایک شہر ہے اور اس مدرسے میں یا اس کے شاخہ میں پڑھے. کہ ہمارا مزاج یہ ہے. جی. میں ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے. جی. ہماری روحانیت کے مرکز ہیں حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ. صحیح. انہوں نے میلاد پر کتاب لکھی کہ عید میلاد ہونی چاہیے. صحیح. لکھی کتاب. وہ ان کے خلیفہ جو حاجی صاحب کی تربیت یافتہ ہے، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ جی. یا حضرت شیخ الہند میں سے کسی کے پاس گئی. آپ نے اس کتاب کو اٹھایا اور آگ میں ڈال کے جلا دی. جی. 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 یہ ہمارا نہج ہے. یعنی جو بات سلف سے چلی ہوئی نہیں آ رہی ہے، جو اکابر صحابہ سے چلی ہوئی نہیں آ رہی ہے، وہ میرا شیخ بھی اگر کہتا ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے، وہ رد ہو جائے گی. صحیح. ٹھیک. جی. تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے مسائل سلوک میں حضرت سے بیعت کی ہے، مسائل شریعت میں حضرت سے بیعت نہیں کی ہے. بالکل صحیح. ہمارا حال تو یہ ہے. حضرت مفتی سعید صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے اکابر سے کوئی غلط مسئلہ چل گیا، ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم ان کو پورا سمان دیں گے، پورا احترام کریں گے، اور پھر اس غلط مسئلے کا کیا کریں گے؟ فرماتے تھے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ ان کے سامنے مسئلہ واضح نہیں ہوا تھا. ادھر احترام کا حال یہ ہے کہ ہم زبان کھولنے نہیں دیں گے، نہ خود کھولیں گے نہ کسی اور کو کھولنے دیں گے. صحیح. اور ادھر حق پرستی اور دین کو خالص لینے کا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح نہیں ہوا ہے، لہٰذا یہ آپ کا منفرد عمل ہے، آپ اس کو اپنے پاس رکھیے. اجتماعیت سے ہم ہٹنے نہیں دیں گے، آپ اجتماعیت سے نہیں ہٹنے دیں گے. جی. شخصیات پر اختلاف ہوا ہے. جی. تو ہم شخصیات کو اس طرح لیتے ہیں کہ مکمل احترام کریں گے، اور اگر کہیں اختلاف کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ایسا نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لیں گے. نہیں. انت وشواس، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے مفتی فریدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دین انت وشواس کا نام نہیں. اور دوسری طرف ایک فرقہ ہے جو ہر ایک کو گالیاں دیتا ہے. جی. ابو حنیفہ کون ہوتا ہے، مالک کون ہوتا ہے، شافعی کون ہوتا ہے. انہوں نے اکابر سے کاٹ دیا لوگوں کو. ٹھیک. اور تیسرا فرقہ بنا جس نے اکابر کو خدا بنا دیا. چاہے غلط کہہ رہا ہے تب بھی لے رہا ہے، صحیح کہہ رہا ہے تب بھی لے رہا ہے. یہ افراط و تفریط کے بیچ میں ہم ہیں. ہم نہ افراط پر جائیں گے نہ تفریط پر جائیں گے. بس یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے امتاً وسطا بنایا ہے، نہ ہم رائٹ ونگ ہیں نہ لیفٹ ونگ ہیں، ماڈریٹ پہ، بیچ پہ جائیں گے. جی. یہیں سے اختلاف ہوا ہے.
وہ سب کے سامنے ہے. اب مسئلہ تقریباً واضح ہو گیا. جی بالکل, یہ مسئلہ ہے. بس آخری سوال آپ سے پوچھوں گا میں اتنا کہ اب تو اختلاف ختم ہوگا نہیں, اختلاف ہونے کے باوجود بھی اختلافات کے لیے اب اس کے لیے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, یعنی اختلافات کو دور رکھنے کے لیے, کہ ہمیں معلوم ہے اختلافات ہے, 73 فرقے بھی ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ بدزنی بھی ہے, تو اختلافات ہونے کے بعد کا رویہ کیا ہونا چاہیے, ایٹیٹیوڈ کیا ہونا, ایتھکس کیا ہونے چاہیے اس کے؟ ایتھکس قرآن پاک نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. جی. آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے, جی, آپ نے وہاں 51 نکاتی معاہدہ کیا جی, مشرکین, منافقین اور یہودیوں کے ساتھ. اس میں 51 نکات لکھے ہیں. جی, ہم کو اس کو مطالعہ کرنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ مشرکین کے ساتھ کیا رویہ ہے, بعد میں منافقین پیدا ہو, خاص کر کنسٹیٹیوشن آف دی مدینہ کہتے ہیں شاید انگلش میں. جی, وہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے. جی. اور پھر رویہ کیا ہے, ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ بقرہ ہے. جی. سورہ بقرہ تقریباً آدھے سے زیادہ یا آدھے کے آس پاس یہودیوں کو مخاطب کر کے ان سے بات کر رہی ہے. صحیح. ان سے دلائل واضح کر رہی ہے, ان کی بات کو سن رہی ہے, ان کے جواب دے رہی ہے. کہیں ان کی کجی ہے اس کو کھل کے واضح کر رہی ہے, کہیں غیرت دلانے کی بات ہے تو غیرت دلا رہی ہے. جی. جی. اسی طرح سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران بھی تقریباً آدھی وہ بحث کر رہی ہے نصارہ کے ساتھ. صحیح. نصارہ کے ساتھ بحث ہو رہی ہے. نصارہ کے ان کے سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں, ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا جا رہا ہے. صحیح. ٹھیک. اور آخر میں ایک بات فرمائی, اب اس ساری پروسیس کے اس آخری بات سے پہلے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. جی صحیح. جی, خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ, بالکل نرمی کے ساتھ. قولا لہ قولا لینا. صحیح. جی, نرمی کے ساتھ. جی. اور کبھی اگر ہجو کی ضرورت بھی پڑتی ہے تو وہ حضرت حسان ابن ثابت نے کیا ہے. صحیح بات. لیکن ایسا بھی نہیں جی کہ ہر وقت تو اسی کام میں لگے رہو. جی. ایک تنقید ہوتا ہے, اس سب قطع کلامی کے لیے معافی چاہوں گا. وہ تنقید یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ علماء دیوبند یا جو بھی ان کا موقف سخت ہے. سخت مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں, اور چھوٹے چھوٹے جو ہیں, یعنی چاہے وہ کوئی حافظ ہی نکلا ہو یا ابھی 2-3 کتابیں ہی اس نے پڑھی ہوں, اور وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اوروں کو ریفیوٹ کرنے لگتا ہے. یہ کیوں؟ یہ تھوڑا سا سوال ریزرو رہے گا, پہلے میں اپنی بات پوری کر دوں. اس میں یہ کہا تھا, عرض یہ کیا تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو, موعظت حسنہ ہونا چاہیے. صحیح بات. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ بات با اثر بنانے کے لیے 3 باتوں کا ہونا ضروری ہے. جی. ایک بات حق ہو, جی, طریقہ حق ہو, جی, اور وقت حق ہو. اگر آپ وقت خیال نہیں کرتے جی, تو اثر نہیں کرے گی. صحیح. اور وجادلہم باللتی ہی احسن. احسن. صحیح. اور مناظرے کی ضرورت پڑے تو احسن طریقے سے. جی اس میں ذاتیات نہیں آنی چاہیے. صحیح بات. ذاتیات نہیں ذاتیات. علمی بحث کریے آپ, جی, دائرے کے اندر رہ کر. ہمارے اکابر نے جب کتاب لکھی ہے, جی, آپ مولانا تھانوی کی اور دوسرے اکابر کی کتاب اٹھا کر دیکھیے, جی, ہمیشہ لکھتے ہیں مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی. جی صحیح. کتنے ادب سے نام لیا ہے. جی, اس کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے. بالکل. اور پھر اس کا حل کیا ہے؟ میں نے ابھی مثال پیش کی, قرآن کریم نے سورہ بقرہ میں مخاطب کیا یہودیوں کو, تمام ان کے ساتھ مجادلہ ہوا, موعظت بھی ہوئی, جی, دعوت بھی ہوئی, موعظت بھی ہوئی, اور مجادلہ بھی ہوا. صحیح. نہیں مانے. یہی کام نصارہ کے ساتھ بھی ہوا. جی, نہیں مانے. صحیح. اس کے بعد قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. ٹھیک ہے, آپ ہماری باتوں کو قبول نہیں کرتے ہو, صحیح, نہ کریے. مشترکہ باتوں پر تو آ جائیے. قومی اور ملی جو مشترکہ مسائل ہیں, جی, اس میں تو ایک دوسرے سے اس میں اتحاد ہو سکتا ہے کی ضرورت نہیں ہے نا. جی. دشمن ہم کو دیوبندی اور بریلوی کی حیثیت سے یا غیر مقلد یا اہل حدیث کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہا ہے. صحیح. دشمن ہم کو مسلمان کی حیثیت سے دیکھ رہا ہے. صحیح. اندر کا اختلاف, اندر میں اپنے لوگوں کو کہیے جی, کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے, جی, دلیل یہ ہے, جی, مخالف کا جواب یہ ہے. صحیح. میں اپنی مسجد میں کہوں گا, جی, یہ میرا ڈیموکریٹک حق بھی ہے, صحیح, یہ میرا اسلامی حق بھی ہے, صحیح, اور یہ میرا انسانی حق بھی ہے, اور بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے. لیکن میں کسی کی توہین
کا قائل نہیں ہوں. توہین کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, جی. اور قومی اور ملی مسئلے پر جی. سب کو متحد ہونا چاہیے. جی بالکل. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جزاکم اللہ آپ کا احسان ہے, آپ نے عزت بخشی. خیر.